السلام علیکم. میرا نام معروف اختر ہے اور میں سائیکالوجسٹ ہوں. میں ڈفرینٹ فیسلٹی میں کام کرتی ہوں. زیادہ میرا کام جو ہے وہ تھیراپی ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو دوائی بھی دے دی جاتی ہے. اچھا، بہت سارے کویشچنز اٹھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور میرے پاس بھی بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمیں بیماری کیوں ہوئی ہے، یہ ہمارے ساتھ یہ مسائل کیوں ہیں. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو دو ریزنز ہو سکتی ہے، جس کو ہم نیچر اور نرچر کی بحث کہتے ہیں. کچھ ہمارے جو ہیں اندر سے ہمارے پاس پری ڈسپوز ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا انوائرمنٹ کی چیز ٹریگر ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر وہ ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور کچھ جو ہے کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی ہم میں جو ہے یہ ایشوز جو ہیں ایموشنل ایشوز ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا بھی ظاہر ہے، آپ سب کو ماحول پتہ ہے، اور سوسائٹی ضرور ہمیں افیکٹ کرتی ہے. تو بہت سارے جو ہمارے ذہنی ایشوز ہیں یا ذہنی مسائل ہیں یا ایموشنل ایشوز ہیں، وہ بھی اس کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں. ہم اس میں جو ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم اس میں بہت سارے ایشوز پہ بات کریں گے. ہم عورتوں سے ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کریں گے. ہم عورتوں کو جو ان کے بچوں سے ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں، ہم ان پہ بھی بات کریں گے. اور ہم صرف جو عورتوں کے ایشوز ہیں جو ان کو اپنے میرٹل لائف میں آتے ہیں، ہسبینڈ سے آتے ہیں یا مدر ان لاز سے آتے ہیں یا کہیں سے بھی آتے ہیں، جاب انوائرمنٹ میں آتے ہیں، ہم ان سارے ایشوز پہ بھی بات کریں گے. آپ لوگ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، چونکہ آپ کے سوال ہی جو ہیں وہ ہمیں سوچنے پہ وہ کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اور پھر ہمیں ان کے جواب آتے ہیں. چونکہ میں بہت سارے ایشوز کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، تو بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن کا مجھے بھی پتہ ہے، تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے اس سے انفارم کروں گی. میرے پاس کچھ کویشچنز ہیں جو ہمیں ڈفرینٹ سٹیز سے لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک کویشچن کو لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس ایشو کا کیا حل ہے. میرے پاس مسز سمینہ نے کویشچن کیا ہے. یہ اسلام آباد میں رہتی ہیں اور ان کی ایج ہے 25 سال. ان کا کویشچن یہ ہے، ویسے یہ کویشچن مجھ سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ کویشچن، کہ میں اپنے شوہر کا پورا دن انتظار کرتی ہوں اور جب وہ گھر آتے ہیں تو فوراً ہی کمپیوٹر اور ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے میں بہت اپسیٹ ہوتی ہوں، وہ مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. یہ سوال یقیناً آپ سب کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، اسپیشلی جو میرڈ وومن ہیں، اسپیشلی جن کے پاس بچے نہیں ہیں یا وہ گھر میں بہت بزی نہیں ہیں. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ جب ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے میاں کا انتظار کرتے ہیں اور جب وہ گھر آتے ہیں تو فوراً ہی وہ بیٹھ جاتے ہیں کمپیوٹر پہ اور ٹی وی پہ. لیکن تھوڑا سا ہمیں ایک چیز میں آپ کو انڈرسٹینڈ کروانا چاہوں گی، جو مجھے بھی بڑا ٹائم لگا تھا انڈرسٹینڈ کرنے میں. دیکھیے، جب ہمارے جو بھی شوہر ہیں یا آپ کے شوہر ہیں، جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ کام ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا ٹائرنگ ڈے ہوتا ہے. وہ کبھی کسی آفس میں جاتے ہیں، کبھی کوئی ان کا ٹاسک ہوتا ہے، انہیں وہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گھر جو ہے وہ ایک سکون کی جگہ ہے. جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو ہمیں ریلیکس کرنا ہوتا ہے، ہمیں ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح جب ہمارے یہ مرد حضرات جب گھر آتے ہیں تو ان کے لیے گھر ایک ریلیکسیشن کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، ریلیکسڈ ہونا چاہتے ہیں. تو جب بھی ہر ایک کا ریلیکس ہونے کا الگ الگ انداز ہے. کوئی ریلیکس ہونے کے لیے لیٹتا ہے، کوئی ریلیکس ہونے کے لیے ٹی وی دیکھتا ہے، کوئی ریلیکس ہونے کے لیے کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے. میں ریلیکس ہونے کے لیے بک ریڈنگ کر لیتی ہوں، تھوڑا سا لیٹ لیتی ہوں، بچوں کے ساتھ کھیل کود کر لیتی ہوں. ہر ایک کا الگ انداز ہوتا ہے. اب یہ میں نے پورا حل نہیں بتایا، اب ہم آتے ہیں حل کی طرف. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب عورت صبح سے لے کے رات تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، ہر 3 گھنٹے کے بعد، ہر 1 گھنٹے کے بعد تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، ہر 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد وہ گھڑی دیکھتی ہے کہ اب میرے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہے اور وہ آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گی. اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ، یہ بہت ہی لیجبل سی ڈیمانڈ ہے جو ایک بیوی کو اپنے ہسبینڈ سے ہوتی ہے. اس کی 2-3 اگر آپ میں 2-3 چیزوں کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گی، 2-3 پوائنٹس ہیں جس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ ایک تو میں عورتوں سے میری یہ ڈیمانڈ ہے، میں عورتوں سے یہ چاہتی ہوں کہ ان کا جو آل ڈے ہوتا ہے، لائک ہم دیکھ لیں کہ 11 بجے سے آپ 6 بجے آپ کا ہسبینڈ آتا ہے. آج کل 6 بجے بھی نہیں آتے، آج کل تو 8-9 بجے آتے ہیں. چلیں ہم 7 o'clock لے لیتے ہیں. اگر 7 o'clock آپ کا ہسبینڈ آتا ہے تو آپ کیوں آل ڈے اس کا انتظار کریں؟
ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں, اپنے آپ کو اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر کے کاموں میں بزی رکھیں, اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو اسپینڈ ٹائم ود یور کڈس, اگر آپ تھوڑا سا کوئی والنٹیئر ورک کرتی ہیں یا تھوڑا سا کوئی پارٹ ٹائم جاب کرتی ہیں تو یہ بھی اس کا بہت اچھا سلوشن ہے. پوائنٹ یہ ہے جس وقت میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گی تو آپ کو یہ اتنا ایشو نہیں آئے گا. لائک اگر میں اس کی ایگزامپل دیتی ہوں, آپ آل ڈے آپ گھر پر ہیں اور آپ کی ایک بزی سی روٹین گزری, ٹھیک ہے. بعد جب آپ کا ہسبینڈ گھر آئے گا تو آتی تھوڑی دیر بیٹھے گا کمپیوٹر پہ, ٹی وی دیکھے گا, یا اس کا جو بھی ریلیکس کرنے کا جو بھی اس کا اسٹائل ہے. چونکہ سنس آپ بھی بزی تھی اور اب آپ کا ہسبینڈ بھی بزی تھا, اور جب دونوں گھر آئے یا آپ نے کام سے جب آپ ڈن ہوئی تو آپ بھی ایکسپیکٹیشن آپ کے ہسبینڈ سے اتنی نہیں ہوگی چونکہ یو ور بزی, آپ بزی تھیں. اچھا, دوسری چیز جو ہے وہ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم بھی جب کہیں باہر جاتے ہیں, بھلے ہم کوئی کام ہی کرنے جائیں, ہم سودا لینے جائیں, ہم بچوں کو اسکول سے پک کرنے جائیں, ہم کسی فرینڈ کے گھر جائیں, ہم اپنی امی کے گھر ملنے جائیں, جب بھی وی کین کم بیک وی وانٹ ٹو ریسٹ اے لٹل, ہم ریلیکس کرنا چاہتے ہیں, ریسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہی جو ہے ہم آپ کے ہسبینڈس بھی یہی کرنا چاہتے ہیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا, دوسری چیز جو میں آپ کو ایک اور میں بڑا جو میں نے کہا تھا 3 پوائنٹس بتاؤں گی, اب میرا یہ 3rd پوائنٹ ہے. 3rd پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر سکتی ہیں, بجائے اس کے کہ دا مومنٹ ہی کمز ہوم اینڈ ہی از ریسٹنگ اینڈ ریلیکسنگ آپ اس سے ناراض ہو جائیں, آپ اس کو باتیں تھوڑی سی کہنا شروع کر دیں, آپ اس کو تھوڑا دکھائیں کہ آپ اس سے اپسیٹ ہیں. انسٹیڈ آپ اس ٹائم پہ اس کو آنے دیں, اس کو ریلیکس کرنے دیں, ٹی وی دیکھنے دیں یا جو بھی وہ کرتا ہے اس کو کرنے دیں. لیکن جب وہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائے, اس نے اپنی ریلیکسیشن کمپلیٹ کر لی, تو یو کین آلویز سٹ ود ہیم, ٹاک ٹو ہیم, کہ آتے ہی تم ایک دم سے جو بیٹھ جاتے ہو, مجھے اس سے تھوڑا اچھا نہیں لگتا. ڈسکس کرنا اور اس کو سمجھنا, ایک دوسرے کے مسائل کو, ایک دوسرے کے ایشوز کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. اس سے بھی تھوڑا اثر پڑے گا. تو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. دوسرے میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھے کہ گھر اس کے لیے آرام گاہ ہے, اس کے لیے ریسٹ کرنے کی اور ریلیکس کرنے کی جگہ ہے. اب وہ جس طرح سے بھی ریلیکس کرتا ہے یہ اس کی چوائس ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس سے بات چیت کر سکتی ہیں کہ تم اتنی دیر ٹھیک ہے ریلیکس کر لیا کرو, لیکن پھر مجھے بھی ٹائم دو. وہ انڈرسٹینڈ کرے گا. اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہیں, نارمل ہیں, تو انڈرسٹینڈنگ کی لیول بھی اچھی ہوتی ہے, تو وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا. میرا خیال ہے یہ والا تو میں نے آپ کو اچھے سے بتا دیا ہے. اچھا, کچھ میرے پاس اور بھی سوال ہیں. ویسے ایک آپ بھی اپنے سوال ہمیں ضرور بھیجیے گا, آپ کے سوالوں کا مجھے انتظار رہے گا. اچھا, سوال نمبر 2 جو میرے پاس آیا وہ مسز جویریہ نے بھیجا ہے. بڑا امپورٹنٹ ان کا, مسز جویریہ اسلام نے بھیجا ہے, اور یہ کراچی سے ان کا سوال ہے, اور ان کی جو عمر ہے وہ 40 سال ہے. ان کا جو ایشو ہے یہ بھی بہت ہی کامن ایشو ہے. یہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا 12 سال کا ہے, وہ میری بات بالکل نہیں مانتا, اپنے دوستوں میں زیادہ وقت گزارتا ہے, اور اگر گھر میں ہو تو اپنے کمرے میں بند رہتا ہے. میں نے آخر تربیت میں کہاں کمی کر دی تھی؟ اس کے رویے سے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ, جب بچے آپ کے اس عمر میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے رویے بدلتے ہیں تو پیرنٹس کو بہت پریشانی ہوتی ہے. اور جو سب سے پہلا آپ نے بھی اس کا اظہار کیا ہے, اور جو سب سے پہلا ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تربیت میں کہیں کمی کر دی تھی, مجھ سے کہیں گڑبڑ ہو گئی تھی. 10 سال تک 11 سال تک تو میرا بچہ بہت اچھا بچہ تھا, اب اس کو کیا ہو گیا؟ بہت سارے کویسچنس آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں, اینڈ یو آر لائک ریئلی کنفیوز اباؤٹ اٹ کہ واٹ ہیپن, یہ میں نے کس طرح کا جو ہے تربیت کر دی تھی. تو اس کے لیے جو ہے میں آپ کو 3 ہی ٹپس دوں گی. میرے پاس ٹپس ویسے 3 ہی ہوتی ہیں, تو لیٹس سی کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جب ہمارے بچے اس ایج میں آتے ہیں, اس کو ایڈولسنس کی عمر کہتے ہیں. ایڈولسنس ہے, پری ایڈولسنس ہے, جو کہ 11 سال سے شروع ہو جاتی ہے. 11 سال سے اٹس لائک پری ایڈولسنس, نوجوانی, اور 12 13 ٹین, جیسے 13 کو ٹین کہتے ہیں. 13 سال سے جو ہے یہ ایڈولسنس کی عمر شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو ایج ہے نا, اس میں بچے کے اندر اپنا ایک بڑا اسٹریس اینڈ اسٹارم چل رہا ہوتا ہے.
اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اس کے رویے چینج ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہو نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے اس کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی پریشانی کی ایج سے گزر رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس کی باڈیلی چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اس کے جو ہیں بال گرو ہو رہے ہوتے ہیں چہرے پہ، یا اگر لڑکی ہوگی تو اس کی فزیکل چینجز میں اپیئرنس میں چینج آ رہی ہوتی ہے۔ دے آر ویری کنسرن اباؤٹ دیئر باڈیلی چینجز، ان کو اپنی چینجز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو ہے وہ لیک کر جاتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ جیسے جو فادرز ہیں وہ بوائز کے ساتھ کوئی ڈیٹیل بات ڈسکس نہیں کرتے، مدرز جو ہیں وہ بھی نہیں ڈیٹیل ڈسکس کرتی، دے آر آلویز ہش ہش اباؤٹ اٹ کہ نہیں یہ بات نہیں کرنی، یہ بری بات ہے، ان کو ان کے سوالوں کے جواب بھی نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بیچ میں ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ لوگوں نے جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں یا جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا جو تھیورسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس گئے، ان سے سوال کیا کہ ہم نے بچے کو کس وقت کیا چیز بتانی ہے۔ ہوتی ہے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے پیرنٹس کو، وہ بہت زیادہ انفارمیشن بھی نہیں دینا چاہتے، وہ بہت کم بھی نہیں دینا چاہتے، جو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے بہت ہی اتنا اچھا سوٹیبل آنسر انہوں نے دیا کہ جس ایج میں بچہ جو چیز پوچھے آپ اس کو بتا دیں۔ اٹ از سو سمپل۔ اگر بچہ ایک سوال کرتا ہے تو آپ اس کو اتنا ہی جواب دے دیں چونکہ اس کا وہی سوال ہے۔ اگر 5-6 مہینے بعد وہ دوسرا سوال کرے گا، اس سے تھوڑی ڈگری اس کی ہائی ہو جائے گی، اس کو اتنا بتا دیں۔ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب وہ سوال کرنے کی اس کے اندر آ گئی ہے، اس کے اندر ایک تھنگ آ گئی ہے، ایک سوچ آ گئی ہے، تو وہ جواب کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے۔ یہ تو خیر میں ویسے بسائڈ دا پوائنٹ آئی وانٹڈ ٹو ٹیل یو گائز، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، اب جو ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹین ایجرز پہ، جو ایڈولسنس والی ایج ہوتی ہے، کہ ان بچوں کے اندر ہم نے جیسے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے کہ بہت تبدیلی آتی ہے، اس کے ساتھ ان کے اندر بہت ایموشنل چینجز بھی آتے ہیں۔ یہ تو ہم نے فزیکل کی بات کر دی، ہارمونل کی بات کر لی، ایموشنل چینجز آتی ہے، ان کے رویوں میں بھی چینجز آتی ہے۔ سب سے پہلے جو ان کا رویہ ہوتا ہے، جو ان کے اتھارٹی فگرز ہوتے ہیں، جیسے ان کے پیرنٹس ہو گئے، ان کے ٹیچرز ہو گئے، یا کوئی ان کے جو بھی اتھارٹی فگرز ہوتے ہیں، یا انکلز ہو گئے جنہوں نے ان پہ اتھارٹی کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کی رائیولری ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے جو پہلے ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے پیرنٹس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس کو ہم خلاف بھی نہیں کہیں گے، پیرنٹ کے آگے آواز اٹھاتے ہیں، پیرنٹ کو نو کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی باتوں پہ کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ہر بات نہیں مانتے ہیں۔ اور جو پیرنٹس بالکل کہتے تھے میرا یہ بچہ تو بالکل اوکے، ہر بات پہ مجھے اوکے کرتا تھا، یہ اس کو کیا اس میں چینجز آ گئی ہیں۔ ڈونٹ فیل گلٹ، جیسے آپ نے یہاں لکھا ہے کہ میں اس سے بہت پریشان ہوتی ہوں اور آخر میں نے تربیت میں کہاں کمی کر دی۔ آپ نے تربیت میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اس کا تربیت سے آپ نے جو تربیت، اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہے اور آپ نے اس کے اندر ایک چیز ڈیولپ کی ہے تو آپ اپنے آپ کو بالکل بھی گلٹی فیل مت کروائیں۔ دیکھیں، گلٹ از ناٹ اے گڈ فیلنگ، وی شوڈ ناٹ لیو ود دا گلٹ۔ میں تھوڑا سا اسلام، جب بھی میں اپنی اس چیز کو ریویو کرتی ہوں، سائیکولوجیکل ایشوز دیکھتی ہوں، اس پہ ریسرچ کرتی ہوں، تو میں ہمیشہ ضرور اسلام کے ساتھ بھی لنک بنانے کی کوشش کرتی ہوں، چونکہ قرآن اینڈ اسلام از دی الٹیمیٹ نالج۔ تو ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند کہ ہم اپنے زندگی گلٹ کے ساتھ گزاریں، اس لیے انہوں نے توبہ کا کانسیپٹ رکھا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اس پہ توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں آف کورس، تو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ بالکل کلین سلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے اندر بالکل یہ گلٹ مت رکھیں کہ آخر یہ کیا ہو گیا، میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ آپ کی تربیت میں کمی نہیں رہ گئی ہے، اس کے رویے کی تبدیلی اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس میں یہ چینجز آ رہی ہیں، لیکن اب مجھے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اب یہ بچہ جو ہے یہ بچہ نہیں رہا۔ اب آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی بالکل پریپیئر کرنا ہے کہ مائی سن اور مائی ڈاٹر جس نے یہ والی ایج انٹر کر لی ہے، اب یہ بچہ نہیں رہا ہے، اب یہ بڑا ہو گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے یا آپ کی کوئی سسٹر ہے جو آپ سے تھوڑی سی بڑی ہے، 1-2 سال کا ڈفرینس ہے، یا آپ کا کوئی بھی ایسا جو کولیگ ہے جو آپ کے ساتھ جاب میں ہوتا ہے، یا آپ کی نند ہو گئی، کوئی بھی آپ ایسا ریلیشن شپ لے لیں، آپ کے اس کے ساتھ کیا رویے ہوں گے؟ آپ کے اس کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہوگا؟ آپ اس کو لمبے لیکچرز نہیں دیں گی، آپ اس کو سمجھائیں گی نہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گی، وہ آپ کی دوستی کا رشتہ ہوگا۔ آپ اس سے بڑے ڈیمانڈز نہیں لگائیں گی۔ اگر آپ نے کوئی چیز اس میں تبدیل بھی کرنی ہے یا آپ کو اس میں کوئی بات اچھی بھی نہیں لگتی تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہ کرو، اگر نماز نہیں پڑھ رہی تو اٹھو چلو میری دوست تم نماز پڑھو، آپ خود اٹھ کے نماز پڑھ لیں گی، ٹھیک ہے؟
تو یہی اب ہمیں ایٹیٹیوڈس جو ہیں وی ہیو ٹو کنٹینیو دیز ایٹیٹیوڈس ود آور ینگ کڈس، کیونکہ دے آر ناٹ kids anymore, they are young adolescent, they are adult, young adults بھی ہم ان کو کہتے ہیں. اب ان کے ساتھ ہمارے جو ہیں رویے بالکل ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے کسی دوست کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے. میں اس جواب کو اچھے طریقے سے آپ کو بتا سکی ہوں گی. اگر نہیں بتایا تو آپ مجھ سے دوسرا سوال بھیج سکتے ہیں جس کا میں جواب دوں گی. ایک تیسرا سوال کرنے سے پہلے میں ایک چیز بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ ایموشنل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ان کو انسائٹ اگر آپ کو آ جائے، آپ کو ان کے بارے میں پتہ چل جائے، اس سے بھی ہینڈل ہو جاتے ہیں. تھیراپی کروا لیں، جسے ہم ٹاکنگ کیور کرتے ہیں، باتوں سے علاج جسے جو سائیکالوجسٹ کرتے ہیں زیادہ تر، اس کی ضرورت ہوتی ہے. بعض جو ہوتے ہیں جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، یہ جو مینٹل ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، یو نیڈ میڈیکیشنز فار دیم. آپ کو اس کے لیے دوائی کھانی ہوتی ہے. تو اچھا، دوائی دینے کے بھی ہمارے کچھ رولز ہیں، ریگولیشن ہیں. ہم کبھی بھی اس دوائی نہیں دیتے انلیس اٹ از نیڈیڈ. ضرورت کے علاوہ تو دوائی دی ہی نہیں جاتی، اور جتنی دوائی کی ضرورت ہے اتنی دی جاتی ہے. اور جب دوائی کو ٹیپر آف کرنا ہو، دوائی کو کم آہستہ آہستہ ٹیپر آف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی، فرض کریں آپ نے 40 mg کی کوئی میڈیسن دی تو ہم اس کو ایک ہفتے کے لیے 20 mg کر دیں گے، پھر ایک ہفتے کے لیے ہم اس کی جو ہے ڈوز کم کرتے جائیں گے. تو ہم دوائی کو ٹیپر آف بھی کر دیتے ہیں، چونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ میڈیسن کی جتنی ضرورت ہے اتنی. علاج جو ہے دو طریقوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹاکنگ کیور بھی کر لیں، ہم اس کی تھیراپی بھی کر لیں، اور ہم اس کو ساتھ ساتھ میڈیکیشن بھی دے دیں. بلکہ ریسرچز یہ پروف کرتی ہیں کہ دس از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ اگر ہم ساتھ ساتھ دونوں چیزیں دیں تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے سوال نمبر 3 کی طرف. سوال نمبر 3 بھی اچھا سوال ہے. اکثر لوگ یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں، اور یہ بڑا ایشو ایسا ہے کہ اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. یہ مسز شبانہ ظہیر ہیں، ان کی عمر 24 سال کی ہے، اور یہ لاہور سے انہوں نے یہ کویسچن بھیجا ہے. یہ مجھے ینگ مدر لگ رہی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ شادی کے 2 سال کے بعد اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. چلیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں اپنے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے بہت خوش تھی اور اس کا بہت انتظار کر رہی تھی، لیکن اب دل اداس رہتا ہے اور بہت رونا آتا ہے. مجھے اپنا رویہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایسے ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے پیدا ہونے سے پہلے. آپ یو لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو اے چائلڈ، اور آپ بہت خوش ہوتی ہیں. اور جب بچہ آپ کا ہو جاتا ہے، ڈیلیور ہو جاتا ہے، تو بہت سارے اس کے ریزنز ہوتے ہیں. اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں، جو کہ عموماً ڈیلیوری کے بعد ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہی جو آپ نے اپنی بتائے ہیں کہ دل اداس ہوتا ہے، رونا آتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا. جس بچے کا اتنے 9 مہینے سے انتظار ہو رہا تھا، اس بچے کا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، اور آپ کا دل بجھا سے بھی رہتا ہے. اس میں جو ہے، اس کے لیے جو ہے زیادہ تر ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ تھیراپی کروائیں. اس کے لیے آپ میرے پاس آ سکتی ہیں، تھیراپی کروا لیں. اور اپنی کبھی اس میں ہمیں میڈیسن بھی دینی پڑتی ہے. لیکن اس کی جو ہے یہ ٹھیک ہے، ڈپریشن بہت کم لیول کی ہوتی ہے. ڈپریشن میں جو میں ڈپریشن کہہ رہی ہوں اس میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. دل اداس ہوتا ہے، رونا آتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا. یہ ڈپریشن کے سمٹم ہیں. تو یہ پہلے تو پوسٹ پارٹم ہوتی ہے جو مائلڈ ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کو ہم نے کیور نہیں کیا، اگر وی ڈونٹ ٹریٹ اٹ، تو یہ پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. سیویئر ڈپریشن بھی بن سکتی ہے اور آگے جا کے بڑا. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہر مسئلے کو اگر شروع میں ہی کیور کر لیا جائے تو وہ مسئلہ جلدی کیور ہو جاتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے. لیکن اگر ہم مسائل کو بڑھنے دیں اور شروع میں ہی ان کا حل نہیں ڈھونڈیں تو پھر ظاہر ہے اس کی پرابلم آتی ہے. تو اس کا سمپل آنسر ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں، ہیلپ لیں، کسی بھی تھیراپسٹ کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. اف یو نیڈ میڈیکیشن، ٹیک میڈیکیشن. لوگوں کا دوائی کی بات آتی ہے تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہونے لگتی ہے. آئی نو آپ کو بھی ہوئی ہوگی. دیکھیں، دوائی جو ہے وہ، کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ دوائی کھاتا ہے، کسی کو شوگر ہوتی ہے وہ دوائی کھاتا ہے، کسی کو کولیسٹرول کسی کی ہائی ہوتی ہے وہ دوائی کھاتا ہے، وہ بالکل ریگولرلی دوائی کھاتا ہے. اسی طرح اگر کسی کی یہ طبیعت خراب، اٹس لائک جسٹ یو گیٹنگ سک، آپ کو کوئی بھی باڈیلی ایشو ہوتا ہے تو بھی آپ یو گیٹنگ سک تو یو ٹیک میڈیکیشن. اسی طرح اسی کی میڈیکیشن ہے. اگر آپ کو یہ فیلنگز آتی ہیں تو آپ بالکل دوائی کھائیں اور اس چیز کا کیور کریں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کا جو کویسچن ہے یہ آنسر ہو گیا ہوگا، اور آئی ہوپ کہ آپ یو گیٹ ویل سون. آئی ول پرے فار یو. اچھا جی، سوال نمبر 4 ہے. یہ سوال کیا ہے؟ یہ مسز نائلہ کا سوال ہے،
اور یہ کراچی سے انہوں نے سوال بھیجا ہے. عمر ان کی 32 سال ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں بچوں کو سنبھالنے سے اور گھر کے ہر وقت کے کام کاج کی وجہ سے بہت چڑچڑی ہو گئی ہوں. میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے سمجھوں اور حل کروں. پلیز میری مدد کریں. ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے اور مجھے ہر وقت پریشانی گھری رہتی ہے. ہاں، اس طرح کی پریشانی ہو جاتی ہے. اب مجھے تھوڑے سے اگر آپ میرے سامنے ہوتی تو میں آپ سے 2-3 اور سوال کرتی، لیکن چلے کوئی بات نہیں، میں اندازہ لگا لیتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر گھر کا لوڈ زیادہ ہے، آپ کے بچے ہیں زیادہ، آپ بہت زیادہ کام میں لگی رہتی ہیں. یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایشو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی ٹائم مینجمنٹ میں کہیں گڑبڑ آ رہی ہے. دیکھیں، کام تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہی ہے زندگی میں. جو ہے زندگی میں ہم آتے ہیں تو بس کام ہماری زندگی کے ساتھ لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ہینڈل کر پاتے ہیں صحیح سے، کچھ لوگ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. جو اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی اسٹریس اور انزائٹیز کام اتنا نہیں ہوتا. آئی انڈرسٹینڈ ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ہینڈل نہ کر سکیں. ہر انسان جو ہے، جو دنیا میں آیا ہے، جو بھی اس کے ساتھ ایشوز آتے، ایک ویسے آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ میں کسی پہ اس استطاعت سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اسے ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اسٹریس تو بہت زیادہ لیتی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ آپ کی ٹائم مینجمنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ گڑبڑ ہے. اگر اپنے ٹائم کو مینیج کر لیں، جیسے ہم ہر چیز کا ایک ٹائم بنا لیں کہ میں 10 سے 12 بجے میں اپنی کوکنگ کر لوں گی، اور آپ ریزنیبل ٹائم، ایسے نہیں کریں کہ بالکل ایسا آئیڈیلسٹک کوئی اپنا بنا لیں ٹائم ٹیبل. ایک ریزنیبل ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں 10 سے 12 کوکنگ کروں گی. پھر جب میرے بچے اسکول سے آ جائیں گے، اگر میرے بچے چھوٹے ہیں تو وہ 10 بجے اگر اٹھ جاتے ہیں تو میں کسی چیز میں بزی کر دوں گی. جتنے بھی بجے آپ کے بچے گھر آتے ہیں اس ٹائم کو اگر تھوڑا خالی رکھے، اس ٹائم پہ میں ٹائم اپنے بچوں کو دوں گی. بیچ میں اپنے لیے ریسٹ کا ٹائم ضرور لیں، ریلیکس ہونے کا ٹائم لیں. آپ کس چیز سے ریلیکس ہوتی ہیں؟ آئی ڈونٹ مائنڈ اگر آپ ٹی وی سے ریلیکس ہوتی ہیں، اگر آپ بک پڑھنے سے ریلیکس ہوتی ہیں، اگر آپ کسی فرینڈ سے یا بہن سے بات کرنے میں ریلیکس ہوتی ہیں، کسی کے گھر جانے کا اگر آپ کے اس طرح کا سچویشن ہے کہ یو کین گو آؤٹ، آپ وہاں جانے سے ریلیکس ہوتی ہیں. اپنا ریلیکس ہونے کا ٹائم ضرور لیں. اس کے کچھ دیر کے بعد ظاہر ہے بچے اٹھ جائیں گے تو آپ کو اور ان کے کام کرنے ہوں گے. جب آپ ریسٹڈ ہیں، آپ ریلیکسڈ ہیں، تو آپ کی باڈی بھی ریلیکس ہوگی اور آپ مینٹلی بھی ریلیکس ہو جائیں گی. تو پھر آپ اس کو ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کریں گے. آپ اس کے ساتھ اب آپ وہ کر لیں جو آپ کے بچوں کی ڈیمانڈس ہیں، ہوم ورک کروانا، جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں گھر کے، اگر تھوڑے سے ریمیننگ کام رہ گئے ہیں آپ ان کو کمپلیٹ کر لیں. اس کے بعد جب آپ کے ہسبینڈ آئیں تو آپ اس کو بھی آپ لک فارورڈ ٹو اٹ، لک فارورڈ کہ میرے ہسبینڈ آئیں گے، میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گی، ان کو میں چائے کا کپ دوں گی، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی. اور بٹ آئی ایڈوائز جو میں ینگ مدرس کو یا کوئی بھی مدرس ہوں یا بیویاں ہوں، میں ان کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کے آنے کے لیے تھوڑی خوشی ان کے دل میں لائیں، تھوڑا سا ڈریس. ویسے کہتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک تھیوری بتا دوں، یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جب آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو آپ مسکراتے ہیں. اور کچھ پھر ریسرچ آئی کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے. اور پھر ریسرچ آئی کہ دونوں ہوتا ہے. جب آپ مسکرائیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا، اور جب آپ کا دل خوش ہوگا تو آپ مسکرائیں گے، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. تو بیسکلی یہاں پہ ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے. پھر رات کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے، سونے کے لیے لیٹیں، اپنے آپ کو خود سجیشنز دے سکتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتی ہیں کہ اب میں ریلیکس ہوں، میں سوؤں گی، مجھے بہت اچھا لگے گا، مجھے بہت مزہ آئے گا، کاموں کو میں انجوائے کروں گی. تو اگر آپ سیلف ریلیکسیشن ٹیکنیکس کریں تو وہ بھی بہت ہیلپ کرتا ہے. تو یہاں پہ بس 2-3 ایشوز مجھے لگ رہے تھے. آپ تھوڑا ٹائم مینیج کر لیں اور تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. اور یہ ہے کہ رات کو بھی تھوڑا سا سوچ کے، تھوڑی سی اپنے آپ سے سیلف ٹاک کر کے کہ میں خوش ہوں، میں ریلیکس ہوں. لیکن اگر یہاں پہ ان چیزوں سے ایشو آپ کا نہیں ریزالو ہوتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے آپ تھیراپی کے لیے جائیں، سائیکالوجسٹ کو دکھائیں، سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. اگر تھیراپی سے ایشو آپ کا ریزالو ہو جاتا ہے تو ویری گڈ. لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اسٹریس نہیں کم ہو رہا، پریشانی نہیں کم ہو رہی، تو پھر یو شوڈ گو فار میڈیکیشن. تھوڑی سی اینٹی انزائٹیز دے دیتے ہیں تھوڑی سی، اور اس سے ہماری انزائٹیز جو ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. وہ تھوڑے عرصے کے لیے دیتے ہیں، اور یہ اچھا کیور ہے، یہ اچھا حل ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور اس سے ریلیٹڈ اور بہت سے کویسچنز ہوتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو مجھ سے ضرور پوچھیں، چونکہ میں یہاں بیٹھی ہی اس لیے ہوں کہ میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے سکوں. یہ سوال مجھ سے کیا ہے ہنا احمد نے، کراچی سے انہوں نے سوال کیا ہے. ان کی ایج ہے 22 سال.
اچھا جی، یہ کہتی ہیں اسٹوڈنٹ ہے یہ، چلیں جی کوئی سوال ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کی طرف سے تو آیا. یہ کہتی ہے میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، پہلے میرے نمبر اچھے آتے تھے، اب پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کیا کروں، میری مدد کریں. ہاں مدد تو میں آپ کی بالکل کروں گی، ضرور کروں گی. دیکھیں ہے نا، مجھے آپ ہوتی تو تھوڑی اور ڈیٹیل پتہ چلتی کہ پہلے آپ کا کب تک پڑھائی میں دل لگا، پڑھائی میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے. لیکن پھر بھی آئی کین آنسر دس کویسچن. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت برڈن اگر پڑھائی کا لے لیا جائے، نمبرز کا برڈن لے لیا جائے، مجھے فل مارکس لانے ہیں، مجھے ہر پریزنٹیشن میں 10 میں سے 10 لانے ہیں، یا مجھے ہر جو کوئزز ہوتے ہیں، آپ کے کوئزز بھی ہوتے ہوں گے مجھے پتہ ہے، کوئزز میں مجھے پورے مارکس لانے ہیں، مڈ ٹرم میں لانے ہیں، فائنل ٹرم میں لانے ہیں. اتنا اس کا ہم سٹریس لے لیتے ہیں کہ پڑھائی کا جو ایک دلچسپی آتی ہے نا، پڑھائی کی لرننگ کی ایک بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس ہے. لرننگ از اے ویری گڈ ایکسپیرینس. وہ ایکسپیرینس ہماری لائف سے چلا جاتا ہے، پڑھائی بالکل ایک برڈن ہو جاتی ہے. کبھی یہ بھی ریزن بن جاتا ہے. میں آپ کو ویسے بالکل میں آپ کو آنیسٹ اوپینین دوں، میرا اپنا تجربہ سے میں نے یہ لرن کیا ہے کہ مارکس ڈونٹ میٹر. مارکس بالکل بھی میٹر نہیں کرتے. اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتی ہیں، جاب فیلڈ میں جاتی ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جاتی ہیں، جو چیز میٹر کرے گی وہ آپ کو کانفیڈنس کرے گا، آپ میں کتنا اسکل ہے. ہم جب آتی ہے کسی کے پاس سی وی آتی ہے تو سی وی کو میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی کیا وہ آپ کے جو گریڈ پوائنٹ جی پی اے جسے کہتے ہیں اس کی کیا ایوریج ہے، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. یہ آپ سے بات کر کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں کتنا اسکل ہے. تو ایک تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ اسٹریس لے رہی ہیں تو پڑھائی کا بالکل بھی اسٹریس نہیں لیں، پڑھائی کو انجوائے کریں. پڑھائی میں اپنا جو ہے نا ایک آپ اس میں دیکھیں کہ یہ ہماری دیکھیں جو ہماری زیادہ تر لڑکیاں ہیں، چونکہ سنس آپ فیمیل ہیں، ہماری لڑکیوں کی ایکٹیویٹی ہی پڑھائی ہوتی ہے. اور اگر پڑھائی کو ہم انجوائے کریں گے تو ہمارے یہ اسٹریس خود بخود چلا جائے گا. دوسرا آپ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کو کس سبجیکٹ میں آپ کے جو ہیں وہ آپ کے ایکیڈیمک پرفارمنس ڈکریز ہو رہی ہے. اس کو آپ ضرور دیکھ لیں کہ کون سا سبجیکٹ ہے. ہو سکتا ہے سبجیکٹ آپ کو اتنا پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے سبجیکٹ کی ٹیچر سے آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہے، ہو سکتا ہے بچپن سے ہی آپ کے کوئی ٹیچر بہت اسٹرکٹ تھی. یہ انسائٹ ہے. اگر آپ ان سارے باتوں کو سوچیں گے تو آپ میں ایک انسائٹ آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا. بہت سی دفعہ پہ جب کسی چیز کی انسائٹ آ جاتی ہے نا تو وہ مسئلہ وہیں حل ہونے لگتا ہے، جو کہ آپ کو اس کا روٹ کاز پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ آپ ویسے بہت اسٹریس میں تو نہیں رہتی، آپ کی اسٹریس پرون پرسنالٹی تو نہیں ہے. اگر آپ کی وہ پرسنالٹی ہے تو آپ اپنے اسٹریس کے اوپر کام کریں. اگر خود آپ سے کام نہیں ہوتا تو ٹیک ہیلپ، گو ٹو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ، کسی سے بھی ہیلپ لیں. اگر آپ کو ہیلپ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو پھر آپ گو فار میڈیکیشن، کچھ عرصے کے لیے تھوڑی سی میڈیسن لے لیں. اور یہ جو ایگزامس کے اسٹریسز ہیں، کوئز کے اسٹریسز ہیں، ان کا لیول تھوڑا سا اپنا خود ہی آپ اس کو لو کر دیں. زندگی جو ہے وہ صرف نمبرز کی وجہ سے نہیں چلتی، زندگی میں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں. ڈے ٹائم میں اپنے لیے کوئی ریلیکسیشن ٹائم نکالیں. یہ دیکھیں میں نے ہر کویسچن کے جواب میں نے شاید یہ بولا ہوگا کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں. ٹیک ٹائم آؤٹ فار یور سیلف. جس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے وہ چیز ضرور کریں. زندگی جو ہے اس میں آپ کو سیٹسفیکشن کے ساتھ گزارنی چاہیے. زندگی بس ایک ایسا ہاں دوسرا یہ بھی ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بہت ہی ان کے سپر اس طرح کے بنا لیتے ہیں، اپنے ایکسپیکٹیشنس اپنے سے اتنی ہائی لگا لیتے ہیں جس پہ وہ پہنچ نہیں پاتے. بلکہ ہمارے پاس جب آتے ہیں کلائنٹس تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں دیکھو اگر تم نے یہاں ایکسپیکٹیشنز لگائی ہیں تو اپنی ایکسپیکٹیشنز یہاں لے کر آؤ. یہاں والی ایکسپیکٹیشنز کو آپ میٹ نہیں کر سکتے لیکن یہاں والی کو آپ میٹ کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز مت لگائیں جو آپ نہ پوری کر سکیں، اس سے بھی اسٹریس پڑتا ہے. میرے پاس جتنے سوال تھے، سوالوں کے تو جواب ہمارے سارے ہو گئے ہیں، لیکن اینڈ میں پھر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اسٹریس کا لیول اپنا لو رکھیں. اگر مسئلہ بڑھتا ہے تو کسی کو ضرور دکھائیں اور ہر طرح کے سوالات ہم سے کریں. ہم یہاں بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں. آپ کا سوال آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، بہت اچھا لگتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس دے دیتی ہوں، ویسے لکھا ہوا بھی آپ کو مل جائے گا، akhtarmaarof@hotmail.com. اللہ حافظ، السلام علیکم.